وعن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يقوم ويصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. رواه مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی بہت جلیل القدر صحابی عقبہ ابن عامر، انہیں حضرت امیر معاویہ نے مصر کا گورنر بنایا. جب دیندار لوگ اونچے عہدے پر اور اونچے منصب پر ہوتے ہیں تو پھر دینداری پھلتی پھولتی رہتی ہے اور رعایا جو ہے وہ سکون و اطمینان کی سانس لیتی ہے. لیکن جب کرسی اقتدار پر نااہل جھوٹے دغاباز عیار مکار لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ دنیا کراہتی رہتی ہے ان کے ظلم سے، اور ان پر اس کراہنے کا کوئی اثر نہیں. کیا وہ بھی انسان ہے جو انسان کا درد نہ محسوس کرے؟ تو کیا وہ بھی مسلمان ہے جو ایک مسلمان کا درد نہ محسوس کرے؟ میں نے تو جو کچھ پڑھا و پڑھایا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آدمی کا درد تمہیں نہ ہو تم آدمی نہیں ہو، خدا جانے کیا ہو. اور جب تک ایک مسلمان کا درد دوسرے کو نہ ہو تو ٹھیک سے مسلمان نہیں. آپ جتنا چاہو روزہ نماز کر لو. آپ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ تو آپ کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گی. فرشتے کچھ کم نہیں تھے، کرو گی فرشتے کو کہتے ہیں. پھر انسان کی پیدائش کی کیا ضرورت ہے؟ انسان پیدا ہی ہوا درد دل کے لیے، اور صرف آپ کو اپنا ہی درد رہے گا تو آپ نے جانور میں فرق کتنا ہے؟ کیا فرق ہے آپ میں؟ وہ آدمی نہیں ہے جسے آدمی کا درد نہ محسوس ہو، اور وہ مسلمان ٹھیک سے مسلمان نہیں ہے جس کے سینے میں ایک مسلمان کا درد نہ ہو. تو عقبہ ابن عامر جن کی میں بات کر رہا ہوں بہت ذی ہوش اور بہت بڑے صحابی ہیں. یہ مصر کے گورنر رہ چکے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور مصر میں ہی ان کی وفات بھی ہوئی. تو انہی سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلم ایسا نہیں ہے کہ وہ وضو کرے تو اچھی طرح سے اپنا وضو کرے، ٹھیک سے وضو کرے، پھر وہ کھڑا ہو جائے وضو کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھے. پتہ نہیں یہ تحیۃ الوضو ہے وضو کے شکرانے میں کہ اللہ تو نے وضو کی توفیق تو دے دی، اب تو سے مانگتے ہیں کہ نماز کی بھی توفیق. تو 2 رکعت نماز پڑھے، وضو کر کے کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہا وضو کر کے آئے تو بیٹھ جائے. 2 رکعت پڑھو، ٹائم ہو تو پڑھو، نہیں ہے تو نماز میں شریک ہو جاؤ، جماعت میں شریک ہو جاؤ. تو وہ کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے. لیکن صرف نماز کی بات نہیں کر رہے، ہمارے یہاں صرف نماز کی بات ہوتی ہے. یہ صحابی ہیں، اب آگے کیا کریں وہ دیکھو. فیصلی رکعتین، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اپنے دل کو قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنے چہرے کو. چہرے کے لیے تو سب لوگ پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہی پڑھتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کھڑے ہوتے ہی ہر کوئی پڑھتا ہے، اور جو نہ پڑھتا ہو کہے تو اس سے پڑھے. کھڑے ہوتے ہی پڑھا جاتا ہے. اس کے معنی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. پہلے دونوں ایک ہی حقیقت تھے، پھر پھاڑ دیے گئے، ان میں دھماکہ ہوا. فاطمہ نے پھاڑنے والا، ایک دھماکے سے 2 جدا حقیقتوں میں تبدیل ہو گئے. زمین و آسمان پہلے ایک ہی تھے. کانتا رتقا ففتقناہ، پہلے رتق تھا، ہم نے فتح کر کے پھاڑ دیا.
ملے ہوئے تھے پہلے. میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیا جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے اس وقت یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ہوگا؟ نو. کہ کہے زمین ہم نے بنائی ہے. زمین کس نے بنائی؟ اللہ. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ. بنایا اللہ نے، مالک دوسرے بنے بیٹھے ہیں. ایسے جانے کتنے کو زمین کھا گئی ان کا پتہ نہیں ہے. صرف عام آدمی کو نہیں کھاتی ہے یہ، بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے شاہوں کو، بڑے بڑے کچ کلاہوں کو، بڑے بڑے ڈکٹیٹر کو یہ زمین کھا گئی جو سمجھتے تھے کہ زمین ہماری ہے. جس نے بنایا ہے اسی کی ہے. اس نے کچھ دن ہمیں آپ کو رہنے کے لیے دے دیا ہے کہ تم رہو ہماری زمین. بہت زیادہ اجارہ داری مت کرو. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے؟ یہ زمین بڑے بڑے آسمان کھا کے بیٹھی ہے جو اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھا. پتا بھی نہیں، کوئی ذرا نہیں بتا سکتا کہ کہاں دفن ہے. دارا رہا نہ جمنا سکندر سب بادشاہ، روئے زمین پر سینکڑوں آئے چلے گئے. وہ آدمی جو جانے کے لیے آئے، اس کی بیماری بیچارے کی دوری نہیں ہوتی مائک کے. وہ کہتا تم لوگ سن رہے ہو تو میں سیٹی پہ جاتا ہوں. دارا رہا نہ جمنا سکندر سب بادشاہ، روئے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے. وہ انسان جو آنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے، اس میں اتنی تمکنت، اتنا غرور کہاں سے آ گیا؟ یہ غرور نہیں، یہ پاگل پن ہے. پاگل پن ہے. کتنے لوگ اپنے آپ کو فرزانہ سمجھتے ہیں لیکن وہ ہے دیوانے، اور کتنے لوگ دیوانے ہیں اپنے آپ کو دیوانہ سمجھتے ہیں لیکن وہ فرزانہ. بھائی بس یہ بات آپ کی سمجھ میں کم آئے. ایک دیوانہ کی دیوانہ نشد، ایک فرزانہ کی فرزانہ نشد. وہ دیوانہ ہے جو دیوانہ نہیں ہوا. اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ کہیں پاگل ہے. اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون. اللہ کو اتنا یاد کرو کہ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے. تو وہ دیوانہ ہے جو دیوانہ نہیں ہوا یہاں. اس فرزانہ کی فرزانہ نشد. اور آدمی عقل والا ہے جو اپنے آپ کو عقل والا نہیں سمجھتا. کبھی بھی نہیں. عقل والا کبھی اپنے کو عقل والا نہیں سمجھتا. تو میں آیت کا ترجمہ کر رہا تھا کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہی وہ پڑھتا انی وجہت وجہیا، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیا جس نے زمین و آسمان کو بنایا. وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. صرف چہرہ یہ کر لیا خدا کی طرف، اتنے نہیں کہتے کہ حنیفا. یہ ساری نزاکت حنیف میں ہے. حنیف کہتے ہیں اس کو جو تمام لوگوں سے رخ موڑ کر کے صرف خدا کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ حنیف ہے. سب حنیف نہیں ہے. سب سے چہرہ موڑ کر کے میں نے تیری طرف کر. تو پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کہتا ہے یہ سب سے منہ موڑ. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ تیرے ساتھ کسی اور. جب تک سب سے رخ نہیں موڑیں گے آپ کا چہرہ خدا کی طرف نہیں ہو. سب سے رخ موڑنا پڑا. یہ بہت کمال کی چیز ہے. پڑھتے تو سبھی ہیں انی وجہت، لیکن یہ خاصان بارگاہ کا حصہ ہے اور عوام کوشش کرتے رہتے ہیں زندگی میں یہ پڑھتے ہی. اور جب تک سب سے رخ نہیں موڑتے قبر کا منہ نہیں دیکھتے. حدیث تو قبر کے بارے میں کہتا ہے، قبر کے بارے میں کہ مر مر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے. قبر کو کہہ رہا ہے اپنی، مر مر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، رخ سب سے پھرا کے منہ دکھایا ہے تجھے. کیوں کرنا لپٹ کر سوؤں تجھ سے اے قبر، میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے. پہلے جان دی تب قبر ملی، اسے آرام سے نہیں ملتی. ہمیں خبر نہیں ملتی جب تک جان نہ دے دو کیا خدا کیا ملے گا. بابا اتنا آسان نہیں ہے. جب تک جان نہ دے دو خبر نہیں ملتی. تو منہ تو اس کا ہے، بہرحال کیا اس نے، بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا منہ خدا کی طرف ہو جائے. خدا کرے سب کا منہ صحیح معنوں میں خدا کی طرف. لیکن دوسری چیز بے قلب ہی ہے، اپنا دل بھی ادھر کر لے. منہ تو کر دیا، دل بھی خدا کی طرف ہے. دل بھی خدا کی طرف ہونا چاہیے. منہ تو دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کا قبلے کی طرف ہے. یہ تو قبلہ صرف اس لیے ہے کہ سارے جہاں کا منہ صرف ایک طرف ہو. سب کا منہ قبلہ کی طرف ہے، سارا جہاں قبلے کی طرف منہ کرتا. لیکن کیا آپ کا دل بھی خدا کی طرف ہے؟ یہ در حقیقت خدا کی طرف ہے. قبلہ کی تو صرف تعظیم ہوتی ہے. لوگ دیکھیں تو کہیں گے یہ قبلہ کو پوچھتا، قبلے کو نہیں پوچھتے ہیں، قبلہ والے کو پوچھتے ہیں. قبلہ کی طرف صرف منہ ہے، منہ در حقیقت خدا کی طرف ہے. تو کیا دل بھی آپ نے کر دیا خدا کی طرف؟
چہرے کے مالک تو کچھ ہیں ہم، لیکن دل کے مالک نہیں ہیں. اللہ ہی چاہے تو دل ادھر ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ دل خدا کی طرف نہ ہو. جسم کو تو آپ نے حاضر کر دیا اور چہرہ بھی خدا کی طرف کر دیا، دل بھی ہے، دل تو ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. دل کو ایک ساتھ سادی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، کیا کہنا صاحب، سادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ کہتے ہیں جو ہرگاہ استو بجائے روت دل بتنہائی اندر صفائی نبی میں مگر مالو جہاز تو سرو تجارت جو دل با خدایست خلوت نشین. فارسی کا شعر ہے ان کا. کہا جب ہر وقت آپ کا دل ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے تو آپ تنہا بھی ہوں گے تب بھی دل میں کوئی صفائی نہیں پیدا ہو سکتی، اکیلے بھی ہو جائیں گے جب بھی نہیں. اور اگر آپ نے دل کو خدا کی طرف متوجہ کر دیا تو مجمع میں بھی بیٹھے رہیں گے تو دل خدا سے لگا رہے گا. خدا وہ دل بھی لائے کہ ہم مجمع میں ہو تو بھی دل خدا کے ساتھ ہو. اور جس اپنی مت چلاؤ بابا، سچ بولو، انصاف کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو، ہو سکے تو آرام پہنچاؤ. اب اس پر نتیجہ برآمد ہو رہا ہے کہ اگر ایسی نماز آپ نے پڑھ لی کہ آپ کا منہ بھی خدا کی طرف ہوا، 2 رکعت سے 2 زیادہ کی بات نہیں، 2000 رکعت نہیں، 2 لاکھ رکعت نہیں، 2 کروڑ رکعت نہیں، 2 رکعت سے ایسی 2 رکعت آپ نے پڑھ لی جس میں منہ بھی اللہ کی طرف ہے اور دل بھی اللہ کی طرف ہے. فرمایا تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. 2 رکعت 2 میں کبھی کبھی ایک سجدے میں جنت ملتی ہے. یہ لوگ ڈھیر و ڈھیر عبادت لگانے میں چلے ہیں لیکن انہیں راز کچھ معلوم نہیں ہے کہ 500 رکعت پڑھ لو، 1000 رکعت پڑھ لو، ٹھیک ہے اچھا ہے. ہمیں 2 رکعت ٹھیک سے بھی پڑھ لو نا بہت ہے، لیکن اپنے دل کو ٹھیک کر لو، اپنے چہرے کو ٹھیک کر لو. کیا بات ہے. وجبت لہ الجنہ، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا کہ دل بھی خدا کی طرف اور چہرہ بھی خدا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. خدا کرے ایسی 2 رکعت زندگی میں ضرور نصیب ہو جس سے جنت واجب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.